الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور آپ ڈرائیے اس کے ذریعے۔ پچھلی آیت میں وحی نازل کیے جانے کا تذکرہ ہے، تو اسی کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے کہ جو وحی آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یا سادہ لفظوں میں کہیں تو قرآن کے ذریعے، انہیں ڈرائیے۔ کن کو ڈرائیے؟ الذین یخافون، ان لوگوں کو جو اندیشے میں ہیں، ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے ان کے علاوہ نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا۔ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یہاں پر دو باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انذار جو ہے یہ نبیوں کا فریضہ رہا ہے، منذرین، مبشرین، اور آپ پر بھی جو پہلا حکم نازل ہوا وہ تو اقرا کا تھا۔ اس کے بعد جو نازل ہوا یا ایھا المزمل قم اللیل، جس میں انفرادی طور پر کیا کچھ کرنا ہے اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے، اس کی طرف اشارہ تھا۔ اور اس کے بعد جو آیات نازل ہوئی اس میں یہ اشارہ تھا کہ اجتماعی طور پہ کیا کرنا ہے۔ وہاں جو کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اور لپیٹ کر سونے والے کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ۔ تو یہ گویا ایک انبیائی جو مشن ہے سماج اور معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے، اس کا ایک سمبولک لفظ ہے۔ تو یہاں بھی حضور ہی کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو جو میں نے وحی کی ہے اس کے ذریعے ڈرائیے۔ ہمارے یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ دعوت کا کام کریں تو کیسے کریں، کیا چیز ان کو دیں، کون سی کتاب، کون سی بات بتائیں۔ اب کتاب میں ان کو قرآن سے زیادہ اہم لٹریچر نظر آتا ہے، حالانکہ قرآن اس سے زیادہ اہم ہے۔ لٹریچر میں تو بہت کچھ لکھنے والے کے تصورات، خیالات بھی آتے ہیں، جتنا وہ سوچ سکا اتنا ہی آتا ہے، اس سے زیادہ نہیں آتا ہے۔ لیکن قرآن میں تو اللہ تعالیٰ انسانی نفسیات کو پورے طور پہ جانتا ہے، تو اس کے لحاظ سے وہ گائیڈنس اور رہنمائی دے رہا ہے کہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے جو کسی کو دینی یا جس کے ذریعے ڈرانا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو مسائل ہیں، سماج کے ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، اس کے حوالے سے دعوت کا کام کرنا چاہیے، لیکن یہ بات بھی ناقص ہے۔ ناقص ان معنوں میں ہے کہ زندگی کے کچھ بیسک پرابلمز ہیں اور کچھ پرابلم ٹیمپروری ہے۔ اب غربت ہے، ٹیمپروری مسئلہ ہے، صحت ہے، ٹیمپروری مسئلہ ہے، یہ سب آنی جانی چیز ہے۔ آج ہے غربت، کل کوئی امیر ہو جائے گا، آج صحت نہیں ہے، کل صحت مند ہو جائے گا۔ لیکن کچھ مسائل ریگولر ہیں، پرماننٹ ہیں، جس کو حل کیے بغیر انسان صحیح زندگی گزار ہی نہیں سکتا، جس میں سب سے اہم مسئلہ تو یہی ہے اس دنیا میں اس کی حیثیت کیا ہے اور اس دنیا کو بنانے والے سے اس کا ریلیشن کیا ہے۔
جس کو ہم کہتے ہیں عبد معود. اس حقیقت کو سمجھنا یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، ایک سال کا مسئلہ نہیں ہے، پوری زندگی کا مسئلہ ہے، بلکہ زندگی کے بعد کی جو زندگی اس کا بھی مسئلہ ہے. اس حقیقت کو اگر ہم صحیح سمجھیں گے تو گویا ہم ہر چیز صحیح سمجھیں گے. ویسے ہی دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ ہمارے جیسے انسان ہوں، چاہے دنیا کی دوسری مخلوقات ہوں، ان سے ہمارا ریلیشن کیا ہے، ان کے ساتھ ہمارا بیہیو اور تعلق کیا ہوگا، یہ ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے. جب تک آنکھ کھلی ہوئی اس وقت تک کا مسئلہ ہے. تو ان مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جائے، اس سلسلے میں صحیح سوچ، صحیح تصور بنایا جائے، قائم کیا جائے، تو یہ چیز اس سے زیادہ اہم ہے جس کو ہم ایشو یا مسئلہ سمجھتے ہیں اور جس کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے اس کے حوالے سے بات ہونی چاہیے، توحید کے حوالے سے ہونا چاہیے، رسالت کے حوالے سے ہونا چاہیے، آخرت کے حوالے سے ہونا چاہیے، دین کے حوالے سے ہونا چاہیے. دین تو اصل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اس حوالے سے ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ سب جو ضمنی ایشوز ہیں، جو وقتی ہے، ٹیمپروری ہے، اس سے بات ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمیں اصلاً ان بیسک چیزوں کو پہلے چھیڑنا چاہیے. اب یہاں کہا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے، تو قرآن میں بیسک تعلیمات تو یہی ہیں، توحید، رسالت، آخرت. اس کے بعد پھر زندگی کے مسائل ہیں، زیادہ بحث اس سے ہے. اگر ساری آیات کو جمع کر کے دیکھا جائے، زیادہ بحث اس سے ہے. تو ہمیں وہی لینا ہے. جب یہ کہا جا رہا ہے انذر بہی، جو وہی کی جا رہی اس کے ذریعے ڈراؤ، اس کا مطلب وہی چیز ہمیں چاہیے، وہی چیز ہر انسان کی ضرورت ہے. تو ہم اس سوال کا حل قرآن اور سیرت رسول سے ڈھونڈ کر کے پا سکتے ہیں. لیکن ہم تو اپنے لحاظ سے یا دنیا کے رواج کے لحاظ سے سوچنے لگتے ہیں، تو کنفیوز ہوتے ہیں کیا کریں. آگے ایک دوسری بات کہی جا رہی ہے، کس کو ڈرانا ہے. اب اس کے لیے جو تعبیر استعمال کی گئی، الذین یخافون، جو لوگ ڈرتے ہیں کہ انہیں رب کے پاس جمع کیا جائے گا. اب یہ تو بظاہر لگ رہا ہے مومن کی صفت ہے، مومن ڈرتے ہیں. تو مومن کے انذار کے لیے وقت کا نبی پتا ماری کرتا ہے کیا؟ ان کے لیے تو مبشرین ہے. وہ انذار تو مشرکین کفار کے لیے کہ نہیں سب لوگ تو تمہارا انجام برا ہوگا. اگر ہم یہ لیتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے اس سلسلے میں ڈرتے ہیں، تو یہ تو ہو جائے گا مومنین کے ہم کو ڈرانا ہے. مومنین کو کیا ڈرانا ہے؟ وہ تو ایمان لا چکے، وہ تو آلریڈی ڈر رہے ہیں. ڈرنے سے مراد مرنا نہیں ہے. اصل چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ خوف کا ترجمہ ہم ڈرنا کرتے ہیں. خوف کا ترجمہ اگر اندیشہ کریں تو مومن اندیشے میں نہیں رہتا، اسے تو معلوم ہے کہ جانا ہے. کافر اندیشے میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، جانا پڑے گا کہ نہیں جانا پڑے گا. اسی لیے اب دو طرح کے خیال ان کے یہاں ہیں. ایک خیال تو یہ ہے کہ مر کر کے مٹی ہو جائیں گے، سر گل جائیں گے، ختم مسئلہ. دوسرا خیال یہ بھی ہے کہ نہیں، جہانا پڑے گا اور وہاں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی انتظام کرنا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم جو ولیوں کو پوچھتے ہیں یا اور دوسرے لوگوں سے جی لگاتے ہیں تو وہ ہماری سفارش اس دن کر دیں گے، کام چل جائے گا. گویا وہ دن ہے، آنا ہے، یقینی ہے، ہم کو مر کے جانا ہے. لیکن وہاں کا انتظام ہم نے یہ کیا کہ ہم سفارش کے ذریعے اپنا کام بنا لیں گے. اس لیے کہ دنیا میں اسی کے عادی ہیں تو وہاں بھی اسی عادت کے لحاظ سے سوچتے ہیں. تو اب یہاں پر جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں مر کر کے حاضر ہونا ہی ہونا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے. ایک گروہ تھا جو یہ تصور رکھتا تھا، تو ان کے لحاظ سے کریں گے تو خوف خانہ ترجمہ ہو سکتا ہے. جو اللہ کے حضور جمع کیے جانے سے ڈر رہے ہیں، مطلب ہے کہ جمع کیے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا تو وہاں بیڑا پار کیسے لگے گا.
اب اس کے لیے یہ ہے کہ شفاعت سے بیڑا پار لگے گا. اسی لیے اگلے جملے میں کہہ دیا گیا لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ جو لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ شفاعت سے کام چل جائے گا، سرپرستی سے کام چل جائے گا، بڑوں سے کام چل جائے گا، اللہ کے مقابلے میں ان میں سے کوئی بھی کچھ کرنے والا نہیں، اس لیے کہ وہ تو خود محتاج ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے. لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں. یعنی جو کچھ وہ سوچ رہے ہیں اس میں وہ غلط ٹریک پر ہیں، غلط راستے پر ہیں. ان کو اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ جن سے ہم نے بھروسہ کیا، جن پہ تکیہ کیا ہے، ان سے ہماری گاڑی پار نہیں لگے گی، تو پھر وہ صحیح راہ کو اپنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس لیے آپ ان کو یہ سمجھائیے کہ تم غلط راہ پر ہو، غلط سوچ رہے ہو، غلط تصور تمہارا قائم ہو گیا ہے. صحیح بات یہ. اسی لیے جگہ جگہ شفاعت کی تردید قرآن مجید میں ملتی ہے. اب اس کے بعد جو دوسری بات کہی جا رہی ہے حضور ہی کو خطاب کر کے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ ان لوگوں کو نہ ہٹائیں، دھتکاریں، کنارے کریں، نظر انداز کریں. یہ سب ترجمہ ہوتا ہے اس کا. ترجمہ میں ہوتا کیا ہے؟ کوئی آیا آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو اس کی بات پسند نہیں، سننا نہیں چاہ رہے ہیں، ہاتھ سے دھکا دے کے کہتے چلو چلو چلو، بہت آیا ہے مجھ کو سمجھانے کے لیے، تمہاری ایک نہیں سنوں گا. یہ جو ٹریٹمنٹ ہے نا، اسی کو بولتے ہیں طرز عربی میں، ہے نا. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، وہ تمہارے قریب آئے ہیں، تم سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، تمہاری صحبت میں رہنا چاہتے ہیں، ان کو اپنے پاس سے دور نہ کرو. اب یہ دور کرنے کا سوال پیدا کیوں ہو رہا تھا؟ دور کرنے کا سوال اس لیے پیدا ہو رہا تھا کہ حضور پر ایمان لانے والے یا کسی بھی نبی پر ایمان لانے والا جب پہلا گروہ ہوتا ہے وہ مظلوم اور کمزور طبقات کا ہوتا ہے نا. ریئر اس میں وہ ہوتے ہیں جو سمجھ بوجھ کر کے آتے ہیں. تو اب وہ چیز ان کے لیے ایک طرح کی شان کا مسئلہ بن جاتا ہے جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں. جیسے اب نوح علیہ السلام نے کہا، اب قوم کے جو لیڈران تھے وہ کہہ رہے تھے ہمارے جو اراذل ہیں، کمتر لوگ ہیں، وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں تو ہم کیسے تمہارے پاس آئیں اور تم سے ملیں اور تمہاری بات سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہی ناک چڑھی ہوئی تھی مکے کے کفار و مشرکین کے سرداروں کی بھی. وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو غلام ہیں، نوکر ہیں، خدمت گزار ہیں، وہ تم کو گھیرے رہتے ہیں تو ہم تمہارے پاس کیسے آئیں اور تمہاری بات کیسے سنیں. خود تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم تو یتیم پیدا ہوئے، غریب تھے، تم کو دوسرے نے پالا، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو. یہ ساری چیزیں وہ سوچتے تھے اور بولتے تھے. اس تناظر میں حضور کو جب نبوت مل گئی تو اس حوالے سے تو بات بنانا انہوں نے اب دوسرے انداز سے شروع کر دیا. لیکن جو لوگ کہ آپ کے قریب آ رہے تھے ان کو بہانہ بنا کر کے یہ خود دور رہ رہے تھے. تو کبھی کبھی حضور کو خیال آتا تھا کہ اگر ان کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہے ہی، یہ ایمان لے آئے ہیں، صحیح ٹریک پر ہیں، اس لیے ان سے تھوڑا سا علیحدہ ہو کر کے اگر ان کے ساتھ ملنے تو کیا حرج ہے. اس پر دوسری جگہ بھی ٹوکا گیا ہے عبس وتولی میں. تو وہاں تو ایک عملی مثال تھی اور یہاں اصولی مثال. محسن کا معاملہ وہی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، عبداللہ ابن مکتوم والا واقعہ ہے نا. لیکن یہ ایک اصولی بات ہے کہ جو چرچے، جو باتیں سماج میں ہوتی رہتی ہیں، اس میں آپ کو ہدایت دے دی گئی کہ نہیں، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو تمہیں اپنے پاس سے دور نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ ان کے ان مطالبے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت نہ ہونے کا مطلب ہے کہ یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں اس کا حساب تم سے نہیں ہونے والا ہے. تم سے صرف یہ حساب ہوگا کہ تم نے پہنچایا نہیں، ڈرایا نہیں. تم نے پہنچا دیا، ڈرا دیا، تمہارا کام ختم. اب اس چکر میں کیوں پڑے ہو کہ وہ ایمان لائے کہ نہیں لائے، اور اس کے خاطر جو لوگ ایمان لائے ان کو کیوں محروم کرنا چاہتے ہو.
نہ تمہارے بارے میں ان سے حساب ہوگا کہ وہ اللہ کے حضور شکایت کر دیں گے انہوں نے ہم کو پہنچایا نہیں، ہم کو بتایا نہیں، اس لیے کہ ہم تو جانتے ہیں کہ تم پہنچا رہے ہو، بتا رہے ہو۔ یہ اپنی ہیٹھی دکھا رہے ہیں، اپنی شان دکھا رہے ہیں، اب قصوروار وہ ہیں، اس لیے آپ اس سلسلے میں پریشان نہ ہو۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور یہ یریدون ہے اور آپ کا چہرہ چاہتے ہیں یا آپ کی رضا چاہتے ہیں؟ کیا ہے؟ آپ کی رضا چاہتے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں ہر وقت آپ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں اور اس بندگی سے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو آپ ہٹائیے نہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، جو لوگ آپ سے اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے کہ انہوں نے مانا کہ نہیں مانا، آپ نے پہنچا دیا، ہو گیا۔ وَلَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہ آپ کے حساب یا محاسبے میں سے ان کے اوپر کوئی چیز ہے، یعنی ان سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ محمد نے تم کو پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا، اس لیے کہ ہمیں ہر بات کا علم ہے، تم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہو، مجھے معلوم ہے۔ وہ اگر کوئی شکوہ شکایت کریں گے بھی تو اس کا کوئی وزن نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ ہاں وہ آ کر کے شکایت کر دیں گے تو میری گاڑی پھنس جائے گی یا میں کیسے جواب دہی کروں گا، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ اس لیے آپ جو آپ کر رہے ہیں وہی کرتے رہیں۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ان کی بات مانیں گے اور دھتکار دیں گے تو گویا آپ ہی غلط کار ہو جائیں گے، حد سے تجاوز کرنے والے ہو جائیں گے، نا انصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ جو آ رہا ہے اس کی طرف توجہ میں، جو نہیں آ رہا اس کی طرف توجہ، تو یہ ایک طرح سے نا انصافی ہوگی، تو آپ کو یہ قدم نہیں اٹھانا ہے۔ اب ہمارے لیے اس میں پیغام کیا ہے، یہ اصل بات ہے سمجھنے کی۔ اصل میں عام ذہن یہ ہے کہ بڑے لوگ مان جائیں تو نچلے لوگوں کا ماننا آسان ہو جائے گا، اس لیے پہلے بڑے لوگوں پہ محنت ہونی چاہیے، یہ خیال آتا ہے۔ ویسے ہی جو کمتر لوگ ہیں کسی بھی پہلو سے، وہ اگر مان گئے ہیں تو ان کے ماننے کا بہت زیادہ نتیجہ نہیں نکلے گا، تو اس پہ زیادہ انرجی خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں اس کے لیے کھپائیں؟ یہ سب چیز ذہن میں آتی ہے، ہمارے اور آپ کے ذہن میں بھی آتی ہے، جو لوگ کر رہے ہیں ان کو یہ حقیقت سمجھنی چاہیے کہ نتائج کے حوالے سے تو ہم کو اور آپ کو مکلف بنایا ہی نہیں گیا ہے، ہم کو اور آپ کو صرف کام کے حوالے سے مکلف بنایا گیا ہے۔ ہم کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے، نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم جو بھی چاہ رہا ہے، جس کے اندر بھی طلب ہے، اس کی وہ طلب پوری کریں، اور جو کترا رہا ہے تبلیغ اور ابلاغ کی حد تک ان پر بھی محنت کرتے رہیں۔ یہ صحیح رویہ ہے جس کی طرف نشاندہی کی گئی۔ اب اس میں کوئی بھی چیز ہم الٹیں گے اپنی سوچ کے لحاظ سے تو یہ غلط رویہ ہو جائے گا اور وہی ظلم، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں ایک بات اور آتی، کیا بات آتی؟ جو پچھڑا طبقہ ہے، جو دلت طبقہ ہے، جو ایس سی ایس ٹی ہے، جو ہریجن ہے، اس پہ کام کرنا چاہیے، کام آسان آتا ہے نا۔ یہ کبھی کوئی نہیں کرتا کہ ہمیں برہمن پہ بھی کام کرنا چاہیے، ہمیں چھتری پہ بھی کام کرنا چاہیے، ہمیں ویش پہ بھی کام کرنا چاہیے، سب پہ کام کرنا چاہیے۔ صحیح تر بات یہ کہ سب پہ کام کرنا چاہیے، ہے نا۔ لیکن جس طرح ہم یہ سوچتے ہیں
ان پہ کام کرنا چاہیے، یہ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں۔ برہمن آسانی سے نہیں سمجھتے، بڑے لوگ آسانی سے نہیں سمجھتے۔ وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ بڑے لوگ آسانی سے نہیں سمجھتے، لیکن ان میں سے اگر کوئی سمجھ گیا اس کا اثر ایک الگ ہوتا ہے، اور ان میں سے کوئی سمجھا تو اس کا اثر بالکل الگ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک داعی اور مبلغ یا وقت کے نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ محنت سب پہ کرے، توجہ سب پر دے، ہے نا، ایک کی وجہ سے دوسرے کو نظر انداز نہ کرے، یا ایک ہی پر فوکس کر کے نہ رہ جائے۔ وہ سب کا نبی ہے، سب کے لیے آیا ہے، اس لیے سب پہ اسے توجہ دینی۔ تو ہمیں بھی اپنے دعوت کے اپروچ میں اس سوچ کی اصلاح کر لینی چاہیے کہ صرف ہم نچلے طبقے میں دعوت کا کام کرتے ہیں، ہر طبقے میں کام ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے، یہ جو فرق نظر آتا ہے سماج میں کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی صاحب حیثیت لگتا ہے، کوئی صاحب حیثیت نہیں لگتا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو آزما رہا ہے، کسی کو حیثیت دے کر کے، کسی کو محروم کر کے، کسی کو مال دے کر کے، کسی کو مال سے محروم کر کے۔ اب اس آزمائش کے ذریعے ہی تو یہ کلیئر ہوتا ہے کہ کون واقعتاً اس آزمائش میں پورا اتر رہا ہے اور کون پورا نہیں اتر رہا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یعنی سماج میں جو کئی طبقات بنتے ہیں، اس طرح طبقات بنا کر ہی، بڑا چھوٹا بنا کر کے ہی، حکمراں اور ماتحت بنا کر کے ہی، حیثیت والا بے حیثیت والا بنا کر کے ہی، فتنہ، ہم آزماتے ہیں، فتنہ، ہم آزماتے ہیں، بعضہم ببعض، بعض کو بعض کے ذریعے۔ بعض کو بعض کے ذریعے کا مطلب یہ ہے کہ مالدار کو مال دے دیا اور وہیں پہ ایک غریب کو بھی پیدا کر دیا، تو اب مال والے کا امتحان ہے کہ وہ اپنے مال میں سے غریب کی مدد کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ اگر وہاں کوئی غریب نہیں ہوتا تو اس کا کوئی امتحان نہیں ہوتا، جو دیا اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کے ٹھاٹ سے کھائے پیے۔ تو یہ جو فرق ہے کمیونٹی کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، تو یہاں ایک دوسرے کے ذریعے گویا ہر ایک کو آزمایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا کہی جا رہی ہے؟ لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا۔ اب یہ جو فرق نظر آتا ہے، اسی کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے ہمارے درمیان کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے، عنایت کی ہے، بخشش کی ہے۔ کون لوگ؟ صاحب حیثیت لوگ جو ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یقیناً جس کو دیا ہے اس پر اللہ نے بخشش کی ہے، عنایت کیا ہے۔ تو اس عنایت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ شان بگاڑ کر کے الگ رہیں، شان بگاڑ کر کے جو حاجت مند ضرورت مند ہے ان کی مدد نہ کریں۔ اس لیے دیا ہے کیا؟ دیا اس لیے ہے کہ اللہ نے دیا تو اس کے شکر گزار بنے، اور شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد جو بچتا ہے وہ دوسروں کی ضرورت پہ خرچ کریں۔ شکر گزاری کا یہ تقاضا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کا الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا نہیں شکر گزاروں کو، کہ جس کو دیا اس میں سے کون شکر گزاری کا رویہ اپنا رہا ہے اور کون ناشکرہ بنا ہوا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو تقسیم رکھی ہے اس کی حکمت بتا دی، تاکہ اس حکمت کے جان لینے کے بعد کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم پر اللہ نے ظلم کیا ہے، یا کسی کو یہ احساس نہ ہو جس کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے ہم کو دے کر کے بڑا بنا دیا ہے تو ہم کچھ بھی کریں، ہر چیز جائز ہے، ہر چیز درست ہے۔
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ ذمہ داری بھی عائد کی ہے، اصلاً وہ ذمہ داری پوری ہونی چاہیے، یہ اصلاً سمجھایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول کو مزید ہدایت دی جا رہی ہے، ابھی ہدایت ہی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پہ ایمان لائے ہیں، فَقُلْ، بس ان سے کہو، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تیرے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم ٹھہرا لیا ہے، لکھ لیا ہے یعنی لازم ٹھہرا لیا ہے، یعنی لامحالہ تمہاری اوپر رحم کرے گا۔ انہ من عمل منکم سوءا، اور جس نے بھی تم میں سے کوئی برا عمل کیا، بے جہالت، جہالت کے سبب، ثم تاب من بعدہ، پھر اس نے توبہ کیا اس کے بعد، واصلح، اور اصلاح کی، فانہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں جو چیز سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ ایمان لا کر کے نعوذ باللہ کوئی ہم نے جرم کر دیا ہے۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، تم ستائے ضرور جا رہے ہو، لیکن اس کے باوجود سلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہے۔ اب تم پر اللہ کی سلامتی ہے کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی ان کے ستانے کا جو منشا ہے، ان کے ستانے کی جو غرض ہے، وہ غرض پوری ہونے والی نہیں۔ غرض دو ہی ہوتی ہے، ایک غرض تو یہ ہوتی ہے کہ ہماری چلے، ہم جیسے سردار بنے ہیں ویسے ہی بنے رہیں، انہوں نے دوسرا مذہب، دوسرا طریقہ اختیار کر لیا ہے، ان کے اوپر ہمارا زور نہیں چلے گا یا کمزور ہو جائے گا، اس لیے تو وہ ستانا شروع کرتے ہیں، روکنا شروع کرتے ہیں، باز رکھنا شروع کرتے ہیں، اور اگر نہ مانے تو پھر ان کو ستا کر کے راستے سے ہٹانے کی تدبیر کرنے لگتے ہیں، کوشش کرنے لگتے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں اللہ کا یہ اعلان ہے، بشارت ہے ایک طرح سے، کہ وہ تم کو ہٹانا چاہیں گے تو ہٹا بھی نہیں سکتے، اور وہ تمہیں بھٹکانا چاہیں گے تو بھٹکا بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ایمان کی حلاوت ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی دل میں جڑ پکڑ لے تو پھر اس کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ اتنی جو صاحب ایمان قربانی دیتے ہیں، مصائب و مشکلات جھیلتے ہیں، لیکن ایمان سے دستبردار نہیں ہوتے، اس کی وجہ وہی ہے، اس کی جو چاشنی ہے وہ ایسی دل میں بیٹھ جاتی ہے کہ پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ نکلتا نہیں۔ اسی لیے عموماً جو سوچ سمجھ کر کے ایمان لاتے ہیں وہ مرتد نہیں ہوتے، مرتد وہ ہوتے ہیں جو مفاد پرستی کے تحت ایمان لاتے ہیں۔ اگر کوئی مرتد ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ پہلے دن ہی اس کے ایمان میں کوئی نہ کوئی کھوٹ تھا۔ منافقین سب سے زیادہ مفاد پرستی کے تحت ایمان کا اعلان کرتے ہیں، وہ مرتد ہو جاتے ہیں، کھوٹ ہوتا ہے، اس کا رزلٹ وہ نکل آتا ہے۔ لیکن جو سوچ سمجھ کر کے لاتے ہیں، چاہے کہیں کے لائیں، ان کی طرف سے ارتداد کا اظہار نہیں ہوتا۔ تو یہ اصلاً جو اعلان ہے اللہ کا وہ یہ ہے کہ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہے، یعنی جو چیز تم نے سوچ سمجھ کے قبول کر لی وہ ٹھوس ہے، پختہ ہے، وہ تمہارے پاس رہے گی۔ اور رہی یہ بات کہ وہ ستائیں گے، ستا تو یقیناً سکتے ہیں،
لیکن ان کی منشا یہ ہوتی ہے کہ تم کو راہ سے ہٹا دیں، تمہارا وجود مٹا دیں. یہ کام وہ کبھی نہیں کر سکتے، اس کی گارنٹی. چنانچہ اہل ایمان ستائے تو ضرور جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی منشا کے مطابق اس کی جان لے لے، یہ ممکن نہیں ہوتا. ستائے گئے بنی اسرائیل، لیکن فرعون کسی کی جان لینے پہ قادر نہیں تھا. ستائے گئے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام، لیکن جان لینے پہ یہ قادر نہیں تھے. اللہ نے جس کو جب بچانا چاہا بتایا اپنی تدبیر سے. ویسے ہی انبیاء کی پوری تاریخ میں، اس لیے کہ انبیاء پہ ایمان لانے والے تو ہمیشہ محدود تھے، مختصر تھے، لیکن کوئی مثال ایسی نہیں پیش کی جا سکتی کہ نبی کے پیروکاروں کو، چاہے وہ کم رہے ہوں چاہے زیادہ رہے ہوں، پورے کے پورے کو ختم کر دیا. کوئی مثال نہیں پیش کی جاتی پوری تاریخ انسانی میں کہ ہر ایک کو مٹا ڈالا گیا ہو. یہ اصل وہ اعلان ہے، بشارت ہے. سلام علیکم، تم پر سلامتی ہے، یعنی تمہارا وجود ختم نہیں کیا جا سکتا، مٹایا نہیں جا سکتا، تمہارے دل سے ایمان کو نکالا نہیں جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام، سسٹم ہے. اور آگے مزید وضاحت کرتے ہوئے کیا کہا جا رہا ہے؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پہ رحمت کو لکھ لیا ہے. کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز تم کو دے دی، جس چیز سے تم کو نواز دیا، وہ چیز اب تمہاری ہی رہے گی، ہے نا. اور اس کی قدردانی اور اس سلسلے میں تمہاری مدد یا معاونت یا تمہارا سپورٹ اللہ تعالیٰ اپنے رحیم ہونے کی وجہ سے کرتا رہے گا، اور کرتا ہے. ورنہ تو اتنا کافی تھا کہ وہ ایمان لے آئے، چاہے مار دیے جائیں، شہید تو کہلائیں گے ہی، اللہ تعالیٰ کے یہاں بدلہ مل ہی جائے گا. لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مظلومی کی حالت میں اتنا شہید نہیں ہونے دیتا اپنے نیک بندوں کو جتنا غلبے کی حالت میں. آپ تاریخ پڑھیے، حضور جب تک لڑتے رہے دشمنوں سے، اس وقت تک کتنے لوگ مارے گئے میدان جہاد میں، میدان جنگ میں. وہ سب تعداد جوڑ کر کے ابوالکلام آزاد نے 1000 کے آس پاس کی فگر بتائی وفات تک. حضور کے زمانے میں جتنے 25 27 28 غزوات ہوئے اس میں اتنے لوگ ہی مارے گئے. اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی تب، حالانکہ وہ غلبے کا زمانہ ہے، عروج کا زمانہ ہے، لیکن اب کسی کو اللہ تعالیٰ اس سعادت سے فیضیاب کرنا چاہتا ہے تو اس کو وہ موقع دے رہا ہے. لیکن یہاں مظلومی کی حالت میں اللہ تعالیٰ تحفظ کر رہا ہے. جو چیز سمجھنے کی وہ یہ، اور اس وقت جب غالب آ گئے میدان جہاد میں لڑ رہے ہیں، وہاں مظلومیت نہیں ہے، وہاں ایذا رسانی نہیں ہے. وہاں تو یہ ہے کہ اپنا کمال دکھانا ہے، جو جتنا کمال دکھائے اتنا انعام پائے گا. اس کمال دکھانے میں اگر کوئی کام آ گیا تو اس کے لیے ہے مراتب. اس فرق کو تھوڑا سمجھنا چاہیے. یہاں ہم لوگ اس طرح کی بحثیں پڑھتے ہیں، وہاں اس فرق کو سمجھنا چاہیے. جب وہ مظلوم ہوتے ہیں، ستائے جاتے ہیں، اس وقت اللہ کا سپورٹ ان کے ساتھ ہوتا ہے، آسانی سے کوئی کچھ بگاڑ نہیں پاتا. اور جب ان کو اپنا جوہر اور کمال دکھانے کا موقع ہے تو جو جتنا دکھائے اس کے لحاظ سے وہ اپنا پاتا ہے. وہاں ایسی تحدید نہیں ہوتی. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ رحمت کا ایک پہلو تو وہ ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہے تو انسان ہی، غلطی کر سکتا ہے. اس غلطی سے چھٹکارے اور نجات کے لیے بھی راہ کھول رکھیے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہے. ورنہ ٹھیک ہے ایک مرتبہ نواز دیا، آپ ناقدری کر رہے ہیں تو پھر اب تھپڑ مارا جائے. دیا تھا تو قدر نہیں کی تو اب کیا ہے، چل تیرا ٹھکانہ وہی رہے گا. ہو سکتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں، میں بشری کمزوریوں کو جانتا ہوں. تم میں سے جو انجانے یا جذبات کی رو میں بہ کر کے، دونوں معنی ہوتا ہے جہالت کا،
کوئی برا عمل کر بیٹھے تو اس کے لیے دو شرط ہے، توبہ کرے اور اپنے اس برے عمل کی اصلاح کر لے۔ توبہ کرے مطلب ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، رجوع کرے، ہاں مجھ سے غلطی ہوگی، تسلیم کرے میں خطا کار ہوں، اور اب آگے جو صحیح کام ہے وہ کرے۔ یہ نہیں کہ صرف توبہ 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 بول کر کے سمجھے کہ ہاں میری معافی ہو گئی، کوئی مطلب نہیں۔ بغیر اصلاح کے توبہ کا کوئی مطلب، صرف فریب ہے، وہ صرف دھوکہ ہے۔ یہاں صاف ثم تاب من بعدہ واصلح، پلٹے اور اصلاح کرے، اپنے آپ کو درست کرے، صحیح رویہ اپنائے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جو غلطی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور رحم فرمائے گا۔ ٹھیک، اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں؟ آیات کو تفصیل سے، وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ہم نے اتنی ساری باتیں بتائی، ہم نہ بتاتے تو کیا کیا جائے نہ کیا جائے تم پریشان رہتے، لیکن ہم نے اتنی وضاحت کر دی تو تمہاری ساری الجھنیں ختم، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، جو رکاوٹیں ہیں اس میں ہمارا رویہ کیا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ گویا کرتا رہا ہے اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کے ساتھ بھی، اور تمہارے لیے بھی اسی لیے یہ ساری وضاحتیں کر رہا ہے۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، ایک مقصد تو یہ ہے کہ اہل ایمان کو، وقت کے رسول کو صحیح گائیڈنس دے دے، اس لیے وضاحت کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا مقصد اس کا کیا؟ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرموں کا راستہ کیا ہو جائے؟ واضح ہو جائے، یعنی جو غلط کار ہیں، خطا کار ہیں، وہ غلطی پر ہیں، یہ بھی کلیئر ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے، لوگ سمجھ جائیں کہ ہاں یہ خطا کار ہیں، غلطی پر ہیں۔ تو جب تک پریکٹیکل نہیں ہوتا، جب تک اتھل پتھل نہیں ہوتی، جب تک اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا، کلیئر نہیں ہوتا کہ ہاں واقعتاً صحیح ہے یا غلط ہے۔ جیسے اب جنگی حالات آئے تو دل میں واقعتاً سچا ایمان ہے یا جھوٹا ایمان ہے، وہ کھل گئے، پتہ چل گیا کون منافق ہے کون منافق نہیں ہے، کون سچے پکے اہل ایمان ہیں۔ ویسے ہی جو لوگ نفاق کے راستے پر ہیں ان کے رویے، ان کے طرز عمل کی وضاحت ہو گئی کہ دیکھو ایسا ایسا کوئی کرتا ہے تو گویا وہ خطا کار ہے، غلط کار، اور ایسا ایسا کوئی کرتا ہے تو گویا وہ صحیح ہے۔ یہ ہے مطلب وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، مجرمین کا راستہ کیا ہو جائے؟ واضح ہو جائے۔ جیسے اب قرآن میں منافقین کی بہت ساری صفات گنائی گئی، احادیث میں بھی گنائی گئی ہے۔ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ سب جمع کیا ہے اور وہ ٹوٹل 26 صفات منافقین کی گنائی ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں تذکرہ ہے اس کو اکٹھا کر کے سورہ توبہ کے اندر ان کی جو تفسیر ہے ترجمہ القرآن اس میں وہ مل جائے گا۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ قُلْ إِنِّي نُحِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہدایات ہی کا سلسلہ چل رہا ہے، حضوری کہا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جو اللہ کے علاوہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ مزید کیا کہا جا رہا ہے؟ قل، آپ بتا دیجئے، لا اتبع اہواءکم، میں پیروی نہیں کر سکتا تمہارے خواہشوں کی۔ اب یہ کس کو بتانا ہے؟ جو مخاطب ہے انہی کو، کفار و مشرکین کو، وہ شرک و کفر میں مبتلا ہیں۔ چاہ رہے تھے کہ ایسے ہی محمد بھی کریں، محمد کے ماننے والے بھی کریں، تو کہا گیا یہ ممکن نہیں، ایسا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ایک ہوتا ہے نا آج کل بہت کہا جاتا ہے سرو دھرم سمبھاؤ، ہر چیز صحیح ہے تو ہر آدمی ہر چیز کی رعایت کرے۔ کیا کرے؟ ہر آدمی ہر چیز کی رعایت کرے۔
ٹھیک ہے آپ مانتے ہیں خدا کو، مانتے رہیے، ہم مانتے ہیں 1000 خدا کو، ہم مانتے رہیں۔ اب آپ ہماری بات کی تائید کیجئے تو ہم بھی آپ کی بات کی تائید کریں گے۔ ہو گیا سب دھرم سمبھو، سارے دھرم کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا، جوڑ دیا، ملا دیا، ہم آہنگی پیدا کر دی۔ سمبھو مانے ہوتا ہے ہم آہنگی پیدا کرنا، اس کی شکل یہی تجویز کرتے ہیں۔ اصل میں ہے یہ کہ کامن باؤنڈ پر بھی آ سکتے ہیں، لیکن کامن باؤنڈ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے ہٹ کر کے کوئی اور چیز نہ ہو۔ لیکن اب کامن باؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کی کتابوں میں ایک خدا کا تصور بھی ہے، 1000 خدا کا تصور بھی ہے، اوتارواد کا تصور بھی ہے۔ اب ہم صرف اس ایک کو پکڑ لیں کہ ایک خدا کا تصور ہے، اس لیے ہمارا ان کا جوڑ ہو گیا، یہ چلتا ہے؟ جب تک ساری باتوں کی روشنی میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، ورنہ ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں، وہ نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گا۔ البتہ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات آپ کی یہ بات ملتی جلتی ہے، لیکن اس ملتی جلتی میں آپ اس کو اپنا لیں تو اچھی بات ہے، لیکن آپ وہ بھی اپنائے رہیں گے اور کیا کہتے ہیں کروڑوں خدا کو بھی اپنائے رہیں گے اور سارے خدا کو ریجیکٹ بھی کریں گے، ناستک بن جائیں گے، یہ تو نہیں چلنے والا ہے، یہ نہیں چلنے والا ہے۔ دوسری بات جو کہی گئی ہے کہ میں آپ کے خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا، کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کفار و مشرکین کہ جو بھی نبی بنا ہے نا وہ ہم کو بڑا مانتا رہے، ہماری بھی سنتا رہے۔ اب اگر اس کو بڑا مانتے رہیں اور اس کی بھی سنتے رہیں تو پھر فرق کیسے ہوگا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اللہ کا کیا ہے اور ان کا کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سیدھے سیدھے منع کر دیا ہے کہ نہیں، ان کی طرف سے جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کے پیچھے ان کی نیت درست نہیں، وہ صرف اپنے مفاد اور خواہش کی تکمیل کے لیے کہہ رہے ہیں، اس لیے وہ مانا نہیں جائے گا۔ اب کہہ دیجیے لا اتبع اہواءکم، تمہارے تمناؤں کی، تمہارے خواہشات کی، تمہارے آرزوؤں کی میں پیروی نہیں کر سکتا، اگر میں پیروی کروں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ مثلا وہ یہ پیشکش کرتے تھے کہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اس کو سجدہ کریں گے، پوجیں گے، آپ ہمارے خدا کو بھی مانیے اور پوجیے۔ اب اگر ہم ان کے خدا کو بھی مان لیں کہ وہ ہماری مان رہے ہیں تو ہم ان کی مان لیں، ہو جائے گا سمجھوتا۔ اس صورت میں تو گویا آپ گمراہ ہو گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ ان کی خواہش کے لحاظ سے اگر عمل درآمد کریں قد ضللت اذن، تب تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت والوں میں سے نہیں ہوں گا، یعنی ہدایت پہ قائم رہنے والوں میں سے نہیں ہوں گا، ہدایت پر قائم نہیں رہ پاؤں گا۔ تو یہ چیز ممکنات میں سے نہیں ہے۔ کسی چیز کو ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے لوگوں کے سامنے کہا، میں برات کا اظہار کرتا ہوں ان تمام سے جسے تم لوگ پوجتے ہو، انا براء مما تشرکون۔ کیا مطلب تھا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس کو بھی پوجیں، اس کو بھی مانیں؟ یہ ممکن نہیں، ہم اس سے برات کا، علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ایٹیٹیوڈ جو ان کے معبودوں یا ان کی خواہشوں کے حوالے سے ایک دائی کو، ایک مبلغ کو، ایک مومن کو اپنانا ہے۔ کیوں اپنانا ہے؟ اگلی آیت میں اس کی دلیل دی گئی، یہ رویہ کیوں اپنایا جا رہا ہے، اگلی آیت میں اس کی دلیل دی گئی۔ کیا کہا گیا؟ قل انی علی بینۃ من ربی، کہ میں جس چیز کو اپنائے ہوا ہوں میرے رب کی طرف سے اس کے لیے دلیل ہے۔ کہہ دو میں ہوں دلیل پر، واضح دلیل پر، واضح بنیاد پر،
من ربی اپنے رب کی طرف سے، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي اور تم تو اس کو جھٹلا چکے ہو، تم نے جھٹلایا ہے اس کو جو میرے پاس ہے. ٹھیک. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ جھٹلایا ہے تم نے اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. اب انہوں نے جب جھٹلا دیا تو ہمارے ماننے کا تک کیا ہے؟ ہم تو ایسے بھی نہیں ماننے والے تھے، ہم تو اسی غلط کی اصلاح کے لیے آئے ہیں. تو اس لیے ایسی جھوٹی توقع ہم سے وابستہ نہ کی جائے، ہم سے جھوٹی توقع وابستہ نہ کی جائے. جیسے ابھی جو سارا ہنگامہ ہوا، سارے ہنگامے میں ہم لوگوں سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ جیسے ہم جشن منا رہے ہیں ویسے آپ بھی جشن مناؤ، جیسے ہم جے جے کار کر رہے ہیں ویسے آپ بھی جے جے کار کرو. بلکہ RSS کے ایک نیتا نے تو کہا کہ مساجد، مکاتب، مدارس میں بھی رام کا نغمہ گایا جانا چاہیے. تو یہ ہے اصل چیز جو سمجھنے کی. گئے کیا کیا نہیں کیا وہ تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن میں جو چیز کہہ رہا تھا کہ یہ چیز گمراہی کی ہے. اسی کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو پیغام دیا ہے، جو بات دی ہے، جو چیز سمجھائی ہے اس کی دلیل ہے، لیکن تم جس چیز کو کہہ رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں، بے دلیل چیز ہے، غلط چیز ہے، تو ہم نہیں مان سکتے. آگے کیا کہا؟ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ اور تم نے کیا کیا ہے اس کو، یعنی میرے رب کو جھٹلایا ہے. اب جب یہ سب سلسلہ چلتا ہے اور نہ ہم مان کے دے رہے ہیں نہ وہ مان کے دے رہے ہیں، تو آگے کی بات شروع ہو جاتی ہے. آگے کی بات کیا شروع ہو جاتی؟ وقت کا نبی تو کہتا ہے کہ میں جس بات سے تم کو آگاہ کر رہا ہوں اگر نہیں مانو گے تو دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے اور قیامت کے دن بھی پکڑے جاؤ گے. یہ تو کہتا ہے. اب وہ شروع میں تو سنتے ہیں، لیکن جب بار بار کہتا ہے تو لگتا ہے کہ جھنجھٹ ختم ہونا چاہیے. کہہ دیتے ہیں جس کی دھمکی دے رہے ہو لے آؤ عذاب. کیوں نہیں لاتے؟ روز روز صرف کہتے ہو کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا. تو اسی پہ کہا جا رہا ہے جب وہ اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو جواب کیا دینا؟ ما عندی ما تستعجلون، میرے پاس نہیں ہے وہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. یعنی وہ عذاب لانا، وہ کیا کہتے ہیں مواخذہ کرنا یا گرفت کرنا، یہ میرے پاس نہیں، یہ اللہ کا کام. اس نے کہا کہ تم کو آگاہ کر دے، میں نے آگاہ کر دیا. وہ میرا آؤٹ لک نہیں ہے، وہ اللہ جب لانا چاہے گا تو لائے گا. ان الحکم الا للہ، حکم کیا ہے؟ اللہ کے لیے. یعنی یہ کہ وہ عذاب کب آئے کب نہ آئے یہ فیصلہ کرنا. اسی طرح تمہیں کتنی مہلت دی جائے نہ دی جائے یہ فیصلہ کرنا. اصل میں ہم کہتے ہیں جنگ بدر کی شکل میں آیا، لیکن وہ تو شروعات تھی، اس کے بعد بھی تو وہ رہے، مقابلہ کرتے رہے. ان کا زور تو فتح مکہ کے بعد ٹوٹا ہے نا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ان پر عذاب آیا تو وہ عذاب ان کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینے والا نہیں تھا، اس کی شروعات تھی. اگر وہیں رک جاتا تو بھی وہ اچھلتے کودتے رہتے، لیکن دھیرے 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 کچل دیے گئے. تو ختم جو ہوا ہے عذاب کا سلسلہ یا ان کی تباہی اور ہلاکت کا سلسلہ، وہ تو وہاں جا کے ختم ہوا ہے جب اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ آج جاہلیت کی ہر چیز ختم کی جا رہی اور یہ جتنے سرداران تھے سب معزول کیے جا رہے ہیں. آئندہ کوئی اب اس یہاں پہ بھٹکے نہیں، آئے نہیں.
یہاں سے باہر ہی رہے. یہ اصل وہ مرحلہ تھا جس کو کہہ سکتے ہیں اب وہ ان کا زور ٹوٹل ختم ہو گیا. ہاں، حرم سے باہر، حرم کے اندر اس کی کسی بھی چلت پھرت یا کرت دھرت کی گنجائش نہیں. یہ ہے اصل. کہا جا رہا ہے ان الحکم للہ الا للہ، کہ عذاب کب آئے نہ آئے، تمہارے ساتھ کیا سلوک ہو نہ ہو، اس کا فیصلہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. یقص الحق کا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اس نے اگر کہا ہے کہ عذاب آئے گا تو وہ آنا برحق ہے. یقص الحق کا، وہ حق بیان کرتا ہے. کون مراد لے؟ اللہ تعالیٰ. تو بھی اس نے اعلان کیا کہ عذاب آئے گا، گرفت ہوگی تو وہ ہو کے رہے گی. یا میں نے تم کو بیان کیا ہے تو وہ حق ہے، وہ ہو کے رہے گا، اپنے وقت پر ہوگا. آگے اللہ اعلان کی وہ خیر الفاصلین، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. بہتر فیصلہ کرنے والا کا مطلب یہ ہے کہ کب تمہاری گرفت کرنا بہتر ہے یہ وہ جانتا ہے. وہ اس وقت طے کر لے گا کہ ہاں اب تمہاری گرفت کر دی جائے، اور اس سے پہلے گویا تم کو مہلت دے رہا ہے، سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ سنبھل جاؤ. یہ چیز ہے جو یہاں بتائی گئی. اب یہاں پہ ہم کو کیا چیز سمجھنے کی ضرورت ہے؟ ہم کو سمجھنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم کوئی بات بلا دلیل نہ کریں. اللہ کے رسول نے جتنی بات کی، کہا انی علی بینۃ من ربی، میں دلیل پر قائم ہوں، اور وہ دلیل بالکل واضح دو ٹوک. تو ہماری بات بھی ہمارے مخاطب کے سامنے جتنی ہو سب ٹھوس بنیادوں پہ اور واضح دلائل کے ساتھ ہو، لاگ لپیٹ کے نہیں. بہت سارے لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں لیکن سیدھے سیدھے بولنے کے بجائے گھما پھرا کے بولتے ہیں کہ سیدھے سیدھے بولیں گے تو رد عمل دکھائیں گے، مخالف ہو جائیں گے، دشمن بن جائیں گے. لیکن جو گھما کر کے لاگ لپیٹ کر کے اور کیا کہتے ہیں ادھر ادھر کی چیزیں جوڑ کر کے بیان کرتے ہیں تو سامنے والے پہ بات واضح ہی نہیں ہوتی، کلیئر ہی نہیں ہوتی، وہ کنفیوز ہو کے رہ جاتا ہے. تو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کیسے کرے؟ تو ہماری بات واضح دلائل کی بنیاد پہ ڈو ٹوک ہونی چاہیے، ناقص اور ادھوری نہیں ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے جو گائیڈ لائن کی طور پہ سے ملتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق ہماری ذات سے ہے اس کے بارے میں تو ہم جو بھی کلیئرنس ہے دے دیں، لیکن جس بات کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اس کے بارے میں ہمیں کلیئرنس دینا ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ خود نمٹ لے گا. اب وہ ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے ہیں، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کب نازل ہوگا، کب گرفت ہوگی، اس میں ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں. جیسے انہوں نے کہا نا ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو کہ کب آئے گا کب نہیں آئے گا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جس چیز کا ہم سے تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ الجھنے یا پھنسنے یا کلیئرنس دینے کی ضرورت نہیں. وہ سب اللہ کے حوالے، اللہ اپنا کرے گا جب کرنا ہوگا. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ. آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ جس طرح کی تمہاری شرارت ہے، اگر اس عذاب کو لانا میرے ہاتھ میں ہوتا، لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ، میرے پاس ہوتا وہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی جس عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے اس کا کنٹرول، اس کا اختیار، اس کے بارے میں فیصلہ کرنا میرے ہاتھ میں ہوتا، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تب تو ہمارے تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو گیا ہوتا. جب میں نے کہا تم نے نہیں مانا، میں لا کے دکھا دیتا، چاہے کوئی جھنجھٹ میں پڑا رہتا، نہیں پڑا رہتا. لیکن یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کر رہا ہوں.
اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو ظالم ہیں وہ کون ہیں، غلط کار کون ہے، اور ان کی گرفت کب اور کیسے کرنی ہے، اس لیے اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگلے جملے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ یہ چیز غیب سے تعلق رکھتی ہے کہ کب وہ چیز آئے گی کب نہیں آئے گی، اور اس کی چابی اللہ کے پاس ہے۔ میں تو غیب کا علم نہیں رکھتا، رسول خود ڈکلیئر کر رہا ہے، پھر بھی دنیا کہتی ہے عالم الغیب ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ ہی کے پاس غیب کا علم ہے، میرے پاس نہیں ہے، اور اسے صرف وہی جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اب وہ چیز کب پیش آئے گی وہی بتا سکتا، میں نہیں بتا سکتا۔ وہ کب ہوگا وہی کرے گا، میں نہیں کر سکتا۔ اب آگے ایک چیز کی طرف اور بہت نازک اشارہ کیا گیا، کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ تعالیٰ صرف غیبی کا علم نہیں جانتا، بظاہر ہمارے سامنے جو چیز ہے اس کا بھی ہے، خشکی میں ہو چاہے تری میں ہو۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ کسی درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر اسے علم ہے کہ یہ پتا کب تک درخت پہ رہے گا، کب گر جائے گا۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ۔ اور کسی کیا کہتے ہیں اناج کے درخت سے کوئی دانہ نہیں گرتا زمین کی تاریکیوں میں، اس لیے گر کر کے وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اس کو کہا زمین کی تاریکیوں میں، مگر یہ کہ وہ اس کے علم میں ہے۔ ہم وہ چیز دیکھنے نہیں جاتے کہ کب درخت کا پتا گرا، کبھی کبھی بعض پتوں کو دیکھ لیتے ہیں لیکن ہر پتے کو ہم نہیں دیکھتے۔ ویسے ہی کھیت کے اندر جو غلہ لگا ہوا ہے اس کے دانے جھڑ رہے ہیں، جب ہم گئے ہمارے سامنے کوئی گرا تو دیکھ لیا، ورنہ باقی دانے کب گرے، کیسے گرے، کتنے اوپر نظر آ رہے ہیں، کتنے زمین میں جا کر کے چھپ گئے، ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو سب علم ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ۔ رطب مانے ہوتا ہے نرم بھیگا، اور یابس مانے ہوتا ہے خشک، اور جو چیز خشک ہوتی ہے وہ کڑی ہوتی ہے۔ اب کھجور ہی ہے، جب پکتی ہے تب تو کچی رہتی ہے، نرم رہتی ہے، لیکن جب اس کو سکھا دیتے ہیں تو وہ کڑی ہو جاتی ہے، چھوہارا بن جاتی ہے۔ انگور ہی ہے، جب تک ہے نرم ہے، اب اس کو سکھا دیتے ہیں تو وہ کشمش اور منقع بن جاتا ہے، کڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ چاہے وہ نرم حالت میں ہو، چاہے وہ خشک حالت میں ہو، چاہے وہ تر و تازہ ہو، چاہے وہ خشک ہو کر کے کافی مدت کا ہو گیا ہو، ہمیں اس کا اندازہ نہیں کہ کب یہ نرمی اس کی شروع ہوئی اور کب تک رہے گی۔ ہمیں اس کا اندازہ نہیں کہ جو خشکی اس کی ہے وہ کب شروع ہوئی اور یہ کب تک صحیح سلامت خشک رہے گا اور کب سڑنا شروع ہو جائے گا۔ ہم لوگ اناج تو رکھ دیتے ہیں لیکن بہت سارے اناج زیادہ دن گزرنے کے بعد سڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم پھل تو رکھ دیتے ہیں لیکن چاہے چھوارا رکھیں چاہے ناریل رکھیں، کچھ بھی رکھیں، ایک مدت تک تو وہ سلامت رہتا ہے، اس کے بعد وہ بھی سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے یہ جو کیفیات ہیں کائنات کے اندر پائے جانے والی چیز کی، ان کیفیات کے حوالے سے کب کیا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے ہمیں کچھ علم نہیں، سب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس کو یہاں کہا گیا الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کا پورا پلان بنایا ہے، جس کو لوح محفوظ میں رکھا ہے، وہاں یہ سارے ریکارڈ موجود ہیں۔ اب جو اس کا علم رکھتا ہے وہ جانتا ہے، اور اس کا علم سوائے اللہ کسی کو نہیں، فرشتوں کو بھی نہیں۔ فرشتوں کو بھی اللہ اس میں سے جو دیتا ہے کہ اس کو فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو بتا دو، فلاں کے ساتھ کر لو، وہ کرتا ہے، لیکن ان سارے پلان اور سارے منصوبے اور سارے اپ ڈاؤن کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔
तो उसी को कहा गया इल्ला फी किताब मुबीन, मगर ये कि वो कहाँ है, किताब मुबीन में है, यानी लिखा हुआ है। अब ये बात क्यों समझाई गई, ये बताने के लिए कि इस कायनात के निज़ाम को अल्लाह ताला चला रहा है। ये नहीं समझना चाहिए कि रसूल चला रहा है, ये नहीं समझना चाहिए कि रसूल जैसे पाक और बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो चला रहे हैं। लेकिन इंसान की गलती और खामी यह है कि वो ये समझता है कि जैसे दुनिया के बादशाह दूसरों की मदद से अपना सब कुछ करते हैं, वैसे ही अल्लाह भी सबकी मदद से करता है। तो रसूल से ज्यादा करीब कौन है, गोया बहुत सारा काम रसूल उसका करता है। नेक बंदों से ज्यादा कौन करीब है, तो गोया बहुत सारा काम नेक बंदे करते हैं। अब इस तसव्वुर के साथ जब सोचते हैं दुनिया पे कयास करके, तो अल्लाह के साथ साथ इन पर भी भरोसा करने लगते हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं समझते कि इनमें से किसी को हकीकत का इल्म नहीं है। जब इल्म ही नहीं है तो ये कर क्या सकते, ये तो खुद ही मोहताज हैं, खुद ही अधूरे और नाकिस हैं। इसलिए इन पर भरोसा करना बड़ी गलती है, इससे उनको बाज आना चाहिए, वरना आज नहीं कल वो क्या करेंगे, कफे अफसोस मरेंगे कि मैंने सही बात समझी नहीं और घाटे में पड़ गया। इसलिए ये बात समझाई गई। एक दूसरी बात जो और समझने की है खास तौर से, कि दुनिया में चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से 4 ही चीज का नाम लिया गया है। इतनी ही चीज है दुनिया में, है? क्यों 4 ही चीज का नाम लिया गया? ये चारों चीजें वो हैं जिसके लिए इंसान तगोदो और मेहनत करता है तब हासिल होती है। इंसानी जिंदगी का इन्हिसार हवा पर है, फिर ही है, वाफिर मिकदार में है, कहीं रहे आप से आप हवा मिलती रहती, कोई मेहनत नहीं करनी। इंसान की जिंदगी का इन्हिसार पानी पर है, अल्लाह ने फ्री रखा है। एक हिस्सा है खुश्की और 3 हिस्सा है पानी। जमीन के अंदर पानी है, आसमान से बरसाता है। बहुत अगर मसला हो तो थोड़ी सी मेहनत से जितनी जरूरत हो मिल सकता है, वो सब है। तो ये चीजें वो हैं जिसमें इंसान को जाफशानी, मेहनत, मंथन, कुर्बानी नहीं देनी पड़ती, फ्री ऑफ कास्ट। लेकिन ये चीजें वो हैं जिसमें उसको मेहनत करनी पड़ती है। और इन्हीं पर तीसरी चीज जिसकी जरूरत पड़ती है वो खाना पीना है ना। ये सब खाने पीने की चीज। अब आप कहेंगे हम लोग तो पत्ता नहीं खाते, हालांकि साग खाते हैं, पत्ता नहीं है। और सिर्फ हमारी ही बात हो रही है, सारी मखलूकात की बात हो रही है। मखलूकात में कितनी चीजों का इन्हिसार सिर्फ पत्तों पर है ना। हम लोग दाना खाते हैं, हम लोग रत्ब और याबिस भी खाते हैं, फल फ्रूट या और इस तरह की जो दूसरी चीज है। रत्ब और याबिस में सिर्फ फल फ्रूट नहीं आता। हम मिट्टी से आलू निकालते हैं, शलजम निकालते हैं, प्याज निकालते हैं, सब तो रत्ब होता है? तो ऐसे ही हम मिट्टी ही से लोहा निकालते हैं, पत्थर निकालते हैं, तांबा निकालते हैं, सोना निकालते हैं। अब आप कहेंगे कि ये सब खाया तो नहीं जाता? खाया भी जाता है। जितने मेडिकल पढ़ हैं उनसे पूछिए कि दवाएं किन किन चीजों से तैयार होती है, तो वो सिर्फ यही नहीं बताएंगे जड़ी बूटी से तैयार होती है, वो ये भी बताएंगे कि मादनियात से भी तैयार होती है। क्या होती है? मादनियात से भी तैयार होती है। और वही मादनियात हमारी किसी न किसी दर्जे में जरूरत है। अब थोड़ा लंगड़ा के कोई चलने लगता है तो कहते हैं आयरन कम हो गया है क्या?
آئرن کہتے کس کو ہے؟ ہاں یہ بتائیں گے، بلڈر آدمی ہے نا، لوہے کو کہتے ہیں۔ وہی چیز جو لوہے کے اندر ہے مختلف اجزاء کی شکل میں، وہی چیز ہمارے بدن کے اندر بھی مختلف اجزاء کی شکل میں، دونوں کا کیمیکل ایک ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے بدن میں کہیں کمی پڑتی ہے تو دوا کی شکل میں وہ سب ہم کو کھلائی جاتی ہے، پلائی جاتی ہے۔ یہ اصل چیز ہے سمجھنے کی جو میں کہہ رہا تھا۔ تو یہ رطب اور یابس میں صرف پھل فروٹ ہی نہیں، کوئی بھی چیز ہے جب آپ اس کی گہرائی میں غور کریں گے تو نظر آئے گا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پھل فروٹ کے علاوہ بھی ہیں۔ تو یہ ان چیز کا جو تذکرہ ہے وہ اس تناظر میں کہ جو چیز تم اپنی محنت سے جد و جہد سے حاصل کرتے ہو اور اس محنت جد و جہد میں روز کا واسطہ تمہارا اس سے پڑتا ہے، پھر بھی تم اس کی ہر حقیقت نہیں جانتے، اس کے بارے میں ہر بات نہیں جانتے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو تمہارے لیے لا علم ہوتی ہیں یا غیب ہوتی ہیں یا عدم ہوتی ہیں جس سے تم آگاہ نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ایک ایک چیز سے آگاہ ہے، تو پھر تمہیں اس پہ بہت زیادہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کب اور کیا کر دے گا، اس لیے سنبھل کے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔